الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين وأولياء أمته الراشدين المرشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم. دروشی پڑھیے صلاة وسلام عليك يا رسول الله. قدر گرامی قدر معزز علماء کرام و بزرگان ملت و برادران اسلام، مجھے آج حضرت مولانا عبدالباقی صاحب کی ایمان افروز تقریر سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ ملک پاکستان کے اس عزیز حکومت اور سلطنت کے وزیر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دینی علوم سے آشنا ہیں اور شریعت اور سنت کے پابند ہیں. آپ کی صدارت میں مجھے بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور مجھ ناچیز کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور حاضرین کو اپنے ارشادات سے نوازا ہے. میں اپنے مخدوم و محترم حضرت قبلہ سید ظفر علی شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں اور عمر میں برکت فرمائے، کیونکہ میرے بہت پرانے محسن اور کرم فرما ہیں. میں کئی سالوں سے، میرے خیال میں 20-22 برس ہو گئے ہوں گے، حاضر ہوتا ہوں اور آپ مجھ پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں. باوجود اپنی کثیر مصروفیات کے
مجھ ناچیز کے بیان میں شروع سے لے کر آخر تک تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اسی طرح ادارہ تبلیغ الاسلام کے تمام اراکین اور معاونین کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور آپ حضرات جو عقیدت اور محبت سے تشریف لاتے ہیں اور اس ناچیز کے شکستہ الفاظ کو سنتے ہیں، میں آپ حضرات کے لیے بھی قلب کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو دارین میں اپنی رحمتوں سے نوازے، اور ہم سب کو جیسا کہ محترم مولانا نے فرمایا ہے شریعت اور سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں جو کچھ مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، مولانا کی تقریر کو آپ متن سمجھیے اور میری تقریر کو اس کا حاشیہ یا تشریح سمجھیے۔ جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا ہے وہی کچھ میں عرض کروں گا، مگر مختصر سی تشریح کے ساتھ۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل میرے حبیب فرما دیجئے، ان کان آباؤکم اگرچہ تمہارے باپ ہوں، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے ہوں، واخوانکم اور تمہارے بھائی ہوں، وازواجکم اور تمہاری بیویاں ہوں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ ہو، واموال اقترفتموہا اور تمہارا کمایا ہوا جمع کیا ہوا مال ہو، وتجارۃ تخشون کسادہا اور وہ تجارت ہو جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، ومساکن ترضونہا اور تمہارے پسندیدہ مکان ہوں، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک زیادہ پیاری ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالی نافرمان قوم کو ہدایت کی راہیں نہیں دکھاتا۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت میں 8 چیزوں کا بیان ہوا ہے، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیویاں، کنبہ، مال، کاروبار اور پسندیدہ مکان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان 8 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے تو تم عذاب کے مستحق، عذاب کے منتظر رہو، اور تم نافرمان ہو، تم فاسق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت کی راہوں پر نہیں چلائے گا۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر ان 8 چیزوں سے زیادہ پیارا
تمہارے نزدیک اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو پھر تم مومن ہو اور اللہ تعالی کی رحمتوں اور بخششوں کے حقدار۔ دیکھیے، اسلام دین فطرت ہے اور فطری طور پر ان چیزوں سے درجہ بدرجہ سب کو محبت ہوتی ہے۔ وہ کون ہے جس کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں یا اولاد سے محبت؟ اگر زیادہ ہو گئی تو عذاب کے مستحق ہو جائے، اور اگر ان چیزوں کی محبت کم رہی، مغلوب رہی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت زیادہ اور غالب رہی تو پھر تم سچے مومن ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں کے حقدار۔ معلوم ہوا ہمیں ماں باپ سے بھی محبت کرنی چاہیے، اپنی اولاد سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی، اپنے عزیزوں رشتے داروں سے بھی، مال سے بھی، کاروبار سے بھی، مکان سے بھی، مگر ان چیزوں سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آئے۔ ان چیزوں کی محبت مغلوب رہنی چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت غالب رہنی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، توجہ کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت میں کوئی غیریت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت عین اللہ کی محبت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد وہی کرے گا، جان مال کی بازی وہی لگائے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اور جس کو اپنی جان پیاری ہوگی یا مال پیارا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ مال دے گا اور نہ جان قربان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفن باندھ کر جان نثار کرنے کے لیے وہی نکلے گا جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا۔ تو ذرا غور کرو، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ اور سبب اللہ ہے اور اللہ کی محبت ہے، لہذا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت عین اللہ کی محبت قرار پائی، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی عین اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اس محبت کا سبب بھی اللہ ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے بڑی سخت محبت ہوتی ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو کہ میں تمہارا خالق و مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا معبود برحق ہوں، تو میرے محبوب سے بھی محبت رکھو۔ میرے محبوب سے بھی محبت رکھو، کیونکہ میں بھی اس سے محبوب کرتا، میں بھی اس سے محبوب رکھتا ہوں، اور تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی میرے محبوب سے
محبت رکھو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی عین اللہ کی محبت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے حبیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو درجے اور مرتبے عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور خود فرماتے، فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے حقیقت میں اللہ کو محبوب رکھا۔ تو آج میری اس مختصر سی تقریر کا موضوع ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غور کرو، آیہ کریمہ میں جن 8 چیزوں کا بیان ہوا ہے ان میں جان کا ذکر نہیں ہے۔ تو شاید کوئی یہ خیال کرے کہ اپنی جان کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارا سمجھنا چاہیے۔ تو اس کے متعلق میں عرض کروں، میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں تشریف لے گئے۔ کچھ مدینہ شریف کے لوگ اور کچھ مدینہ شریف کے مضافات، ارد گرد دیہات کے رہنے والے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور وہ حضور کے ساتھ نہ گئے۔ تو اللہ نے آیت اتاری، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ۔ اللہ نے فرمایا مدینے والوں کو اور مدینے کے گرد دیہات والوں کو یہ لائق نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، اور نہ ان کو یہ لائق ہے کہ اپنی جانوں کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے عزیز سمجھے، بلکہ ان کو یہ لائق ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت وفی نفسہ۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ سمجھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ سرکار نے ان سے ایک دن فرمایا ہے عمر مجھے تم سے کتنی محبت ہے، تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ حضور نے حضرت عمر سے فرمایا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری جان کے سوا آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ دی۔ تو حضور نے فرمایا ہے عمر ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا۔ کامل مومن اس وقت ہوگا جب میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارا۔ حضور نے فرمایا
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک تمام چیزوں سے زیادہ پیارا نہ سمجھا جائے آدمی مومن نہیں بنتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار نہیں ہوتا۔ حفیظ جلندری مرحوم نے انہی آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر دو شعر کہے۔ وہ کہتے ہیں محمد کی محبت، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دوسرا شعر سنیے، فرماتے ہیں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک سب سے زیادہ پیارا نہ سمجھا جائے آدمی مومن نہیں بنا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں اور خاص طور پر توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے، ولی ہونا، کتب ہونا، غوث ہونا، ابدال ہونا، یہ تو بات کی باتیں۔ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، بنیادی طور پر مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک مجھے سب سے زیادہ پیارا نہ سمجھ۔ تو غور کرو، بات یہ کرنی ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو نہ زبردستی کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو زبردستی نہیں کی جا سکتی اور نہ کروائی جا سکتی، اور حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو، اور کرو بھی ایسی کہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ ہو، اور بیوی سے بھی زیادہ ہو، مال سے بھی زیادہ ہو، کاروبار سے بھی، اور کوٹھیوں بنگلوں سے بھی زیادہ ہو، نہیں تو تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو۔ تو آئیے ذرا غور کریں، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا راز۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھو، ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ بھوک کا تقاضا ہے کھانا، بھوکے آدمی کے سامنے جب کھانا آئے گا تو وہ شروع کر دے گا، اور اگر کوئی ذرا دیر کرے گا نا تو وہ کہے گا میاں دیر نہیں کرنی چاہیے، جب کھانا سامنے آ جائے تو مسئلہ یہ ہے جلدی شروع کرو، بسم اللہ، کیونکہ اس کو بھوک جو لگی ہوئی۔ اسی واسطے کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا تھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، کہنے گا 4 روٹیاں، 4 نہیں روٹیاں، بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو بھوک کا تقاضا ہے کھانا، بھوکے کے سامنے جب کھانا آئے گا تو وہ فوراً کھانا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو اپنا مقتضا مل گیا۔ جب مقتضا مل گیا تو اس نے اپنے تقاضے کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ پیاس کا تقاضا ہے پینا، جس کو شدت کی پیاس لگی ہوگی تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ گھڑا صاف ستھرا ہے یا میل کچیل لگی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پانی کسی
حوض میں ہے یا کسی عہدی میں ہے، یہاں تک کہ اگر زمین پر کھڑا ہوا کہیں پانی نظر آئے گا تو وہاں سے بھی دونوں ہاتھوں سے لے کر وہ پیے گا اور اپنی پیاس کو بجھائے گا۔ کیوں کہ پیاس کا تقاضا ہے پانی۔ جب اس کو پانی ملا تو اس نے اپنے تقاضے کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ تھکاوٹ کا تقاضا ہے آرام اور راحت۔ تھکے ہوئے آدمی کو جب آرام اور راحت حاصل ہوگی وہ فوراً آرام کرنا شروع کر دے۔ علی ھذا القیاس، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے حسن، جمال اور کمال۔ جہاں حسن ہوگا، جہاں جمال ہوگا، جہاں کمال ہوگا، وہاں خود بخود محبت پیدا ہو۔ چنانچہ آپ جب کسی صاحب کے متعلق سنتے ہیں کہ وہ بڑے با کمال تھے، ان کی عادتیں خصلتیں بڑی اچھی تھیں، وہ بڑے سخی تھے، بڑے نیک تھے، غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتے تھے، تو آپ جب سنیں گے تو آپ کے دل میں ان کی محبت اور عظمت پیدا ہو۔ اور جب کسی انسان کے متعلق آپ سنیں گے کہ وہ بڑے ظالم تھے، مخلوق خدا کو بہت ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو جب آپ ان کے ظلم کی داستان سنیں گے تو آپ کے دل میں ان کے متعلق نفرت اور حقارت پیدا ہو۔ تو محبت کا تقاضا حسن، جمال اور کمال۔ جہاں حسن ہوگا، جہاں جمال ہوگا، وہاں جہاں کمال ہوگا، وہاں خود بخود محبت پیدا ہوگی، کیونکہ محبت کا تقاضا حسن و جمال ہے۔ اور جب حسن و جمال سامنے آئے گا تو خود بخود محبت پیدا ہوگی، کیونکہ تقاضا سامنے آ گیا، مقتضا سامنے آیا تو تقاضا پورا ہونا شروع ہو۔ جو بات کرنی ہے آپ ذرا غور سے سنیں۔ محبت کے انداز بے شمار، حسن کے، جمال کے، کمال کے انداز اور قسمیں بے شمار۔ جس طرح حسن کے انداز بے شمار ہے، اسی طرح عاشقوں کے انداز بھی بے شمار۔ مثلا بعض لوگوں کے نزدیک حسن صرف یہ ہے کہ چمڑا چٹا ہو، روپ رنگ اچھا ہو اور نقش و نقوش اچھے، وہ اسی کو ہی حسن سمجھتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی شخص کا رنگ و روپ اچھا ہو، نقش و نقوش اچھے ہو، مگر اس میں صداقت کا حسن نہ ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو، تو جو صداقت کے حسن کا عاشق ہے وہ جھوٹ بولنے والے سے کبھی محبت نہیں کرے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے اس کا رنگ و روپ اچھا، نقش و نقوش اچھے، مگر میں تو صداقت کے حسن کا عاشق ہوں، جس حسن کا میں عاشق ہوں وہ حسن تو اس کے اندر ہے نہیں، لہذا میں کیسے محبت کروں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رنگ و روپ اور نقش و نقوش کے لحاظ سے اچھا ہو، مگر اس میں امانت و دیانت کا حسن نہ ہو، بلکہ وہ خائن اور بددیانت ہو، خیانت بددیانتی کرتا ہو، تو جو امانت و دیانت کے حسن کا عاشق ہے وہ خیانت کرنے والے اور بددیانتی کرنے والے سے کبھی محبت نہیں کرے۔ وہ کہے گا کہ جس ادا کا میں عاشق ہوں وہ ادا تو اس کے اندر ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، اگر کوئی شخص رنگ و روپ کے لحاظ سے اچھا ہو مگر اس میں سخاوت کا حسن نہ ہو، وہ بخیل ہو، تو جو سخاوت کے حسن کا عاشق ہے وہ بخیل سے کبھی محبت نہیں کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص علم کے حسن کا عاشق ہو وہ جاہل سے کبھی محبت نہیں کرے۔ جو عمل کے حسن کا عاشق ہے وہ بدعمل سے کبھی محبت نہیں رکھے گا۔
جو عدل و انصاف کے حسن کا عاشق ہے وہ ظلم کرنے والے سے کبھی محبت نہیں رکھے گا۔ الا ھذا القیاس۔ آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھ سے محبت، سب لوگوں سے فرماتے ہیں، حاکموں سے بھی، تاجروں سے بھی، کھیتی باڑی کرنے والوں سے بھی، تمام طبقوں سے، امیروں غریبوں سے، سب سے فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو ورنہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار فرماتی ہے آؤ مجھے دیکھو، اس کائنات میں ایک میری ہی ذات ایسی ہے جس میں ہر حسن موجود ہے، جس میں ہر جمال موجود ہے، جس میں ہر کمال موجود ہے۔ میری ہی ایک ذات ہے، اس کائنات میں میری ہی ایک ذات ہے جس میں ہر حسن، ہر جمال اور ہر کمال موجود ہے۔ ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں، صداقت کے حسن کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا کوئی صادق نہیں، امانت و دیانت کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا کوئی امانت دار اور دیانت دار نہیں، سخاوت کے حسن کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا کوئی سخی نہیں، شجاعت کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا کوئی شجاع نہیں، علم کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا کوئی عالم نہیں، عمل کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا کوئی عامل نہیں، عدل و انصاف کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا کوئی عادل اور منصف نہیں، عبادت کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا کوئی عابد نہیں، تواضع اور انکسار کے لحاظ سے دیکھو تو میرے جیسا کوئی متواضع نہیں۔ غرض یہ ایک میری ہی ذات ایسی ہے جس میں ہر حسن موجود ہے، ہر جمال اور کمال موجود ہے۔ ایک بات کرتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں مجھ میں ہر حسن موجود، اور جو مجھ میں موجود نہیں وہ حسن ہی نہیں۔ سبحان اللہ، حسن ہے ہی وہ جو میری ذات میں، جو میری ذات میں نہیں ہے وہ حسن نہیں۔ تم اگر اس کو حسن سمجھو تو یہ تمہاری خطا اور غلطی ہے، حسن وہی ہے جو میری ذات میں، جو حضور کی ذات میں نہیں ہے وہ حسن ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے تمام طبقوں آؤ دیکھو، جب میرے اندر ہر حسن موجود ہے تو تم سب پر لازم ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اور اگر پھر بھی تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کسی حسن کے عاشق ہی نہیں، تم کسی ادا کے عاشق ہی نہیں ہو، اور اگر کسی بھی ادا کے عاشق ہو، کسی بھی حسن سے پیار کرتے ہو تو آؤ مجھے دیکھو، وہ ادا اور وہ حسن میری ذات میں بدل جائے ختم ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس واسطے سرکار نے حکم دیا کہ مجھ سے محبت۔ ظاہری حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بے شمار معجزے ظاہر ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں اگر کوئی معجزہ نہ بھی ظاہر ہوتا تو حضور کا چہرہ مبارک کی حضور کی نبوت کے لیے کافی دلیل، حضور کا چہرہ مبارک کی آپ کی نبوت کی دلیل۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتی ہیں جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا وہ بے ساختہ یہ کہتا تھا ایسا حسین و جمیل نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہو۔ اسی واسطے کسی محبت والے نے کہا ہے حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فی
کائنات میں حضور جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں. چنانچہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے تو حضور کی آمد کا بڑا چرچا تھا. وہ دن مدینے والوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن تھا. تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم رہتے تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام. بہت بڑے عالم. وہ فرماتے ہیں لوگ دوڑ کر جا رہے تھے, اپنے کام کاج چھوڑ کر دوڑ کر سرکار کو دیکھنے جا رہے تھے. تو میں نے خیال کیا کہ چلوں میں بھی دیکھوں, دیکھنے میں کیا ہے, بڑا چرچا سنا ہے, بڑی باتیں سنی ہیں, دیکھنا تو چاہیے. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے اور جب میری نظر پڑی آپ کے چہرے پر, فرماتے ہیں رأیت وجہہ, جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا بے ساختہ میری زبان سے نکلا لیس بوجہ الکذاب, یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں. یہ تو چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ سچا. چہرہ دیکھ کر ہی بہت متاثر ہوئے اور فرماتے ہیں جب میں اور قریب ہوا تو سرکار کچھ فرما رہے. کتنا پیارا کلام ہے. حضور فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام, لوگوں آپس میں سلامتی پھیلاؤ, ایک دوسرے سے اخوت اور محبت کا مظاہرہ کرو. واصلوا الارحام, اور جن کے ساتھ رحمی رشتہ ہے, خون کا رشتہ ہے, ان کے ساتھ نیکی کرو, بھلائی کرو, ان کے حقوق کا احترام کرو, صلہ رحمی بجا لاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو. خاص اللہ کے لیے. نمائش نمود دکھاوا مقصود نہ ہو, میں اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے جب دنیا سو رہی ہو تو نماز پڑھو. تدخلوا الجنت بسلام, اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں صداقت کا یقین تو چہرہ دیکھتے ہی ہو گیا تھا. جب یہ کلام سنا جو اصلاح معاشرہ کے لیے بہترین کلام ہے. کلام کیا تھے؟ پھول تھے. پھول تھے جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے جھڑ رہے تھے. یہ کلام کیا ہے؟ یہ موتی کی لڑی ہے. تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ کلام سنا تو اتنا متاثر ہوا کہ بے ساختہ میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان تو حضور کا چہرہ مبارک ہی. بس صرف ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ 2 کتابوں میں لکھا. ایک کتاب کا نام ہے انفاس العارفین, یہ فارسی زبان میں. دوسری کتاب کا نام ہے الدر السمین فی مبشرات النبی الامین, یہ عربی میں. یہ دونوں کتابیں اس گناہگار کے پاس موجود. میرے بزرگوں اور دوستوں, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام تھا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ, بڑے ولی اللہ تھے. تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے.
تو جب زیارت کا شرف حاصل ہوا تو میرے والد نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایک بات ہے جو میرے دل میں کھٹکتی رہتی، تو اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں تاکہ وہ کھٹکا دور ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں پوچھو۔ شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن شریف کے اندر موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جان سے ہی مر گئے، مر ہی گئے، وہ اتنے خوبصورت، اور یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر نہ کوئی مرا اور نہ کسی نے ہاتھ کاٹے، تو کیا حسن یوسف آپ کے حسن سے بڑھ کر تھا؟ یہ سوال کیا شاہ عبد الرحیم صاحب نے نبی کریم علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمالی مستور ان اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل۔ حضور نے فرمایا عبد الرحیم یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے غیرت محبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ اہل محبت سمجھ سکتے۔ مثلا میں بتاؤں، محب جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے سوا کوئی اور نہ دیکھے، تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا محبوب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت محبت یہ نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی اور بھی دیکھے، اس لیے اللہ نے میرے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ اگر ولا ظہرا، اور اگر میرا حسن و جمال ظاہر ہو جائے، پورا پورا ظاہر ہو جائے، تو ہاتھ بات کیا، یہ زمین و آسمان کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے اگر میرا پورا پورا حسن و جمال ظاہر ہو جائے۔ اسی واسطے ایک عاشق نے، ایک محب نے کہا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ تو میرے دوستو، ظاہری حسن و جمال کا یہ عالم، حضرت حسان ابن ثابت فرماتی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل ہرگز نہیں دیکھا، اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جبکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، مرد وجود میں ہی نہیں آئے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ گویا آپ خود چاہتے تھے۔ میں تفصیل میں پڑھ جاؤں، آپ کی صداقت، آپ کی امانت و دیانت، آپ کی شجاعت، آپ کی پاک دامنی، عفت بہادری، آپ کی عدل و انصاف،
تو انصاف آپ کے علم و عمل کو بیان کروں تو صبح ہو. میں بہت موٹی سی بات کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں. 18 سال سے لے کر 40 سال کی عمر بڑی خطرناک ہوتی. جو اس عمر سے گزر چکے ہیں ان کو معلوم ہے، جو گزر رہے ہیں ان کو کچھ ہو گیا ہوگا، کچھ ہو جائے گا. اس عمر میں انسان انجام سے بے پرواہ ہو کر کام کرتا ہے، انجام نہیں سوچتا. خیر کے لنگ خیر کے جان خیر گزرتا ہے. اس عمر میں، اس دور میں بڑے بڑے زاہدوں کے سوچ پاس ہو جاتی. تو اب آپ اندازہ کر لیجیے، 40 سال کی عمر شریف حضور نے مکے والوں کے درمیان میں گزاری اور پھر کوہ صفا پر کھڑے ہوتے. خاندان قبیلوں کو بلاتی ہے، اور خاندان قبیلے والوں آ جاؤ. سب لوگ جمع. حضور فرماتے ہیں میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارا، تم نے میری زندگی، میرے لیل و نہار کو بڑے قریب سے دیکھا. بولو میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ لطف آ گیا. اجرے میں بیٹھ کر اپنے 4 مریدوں کے سامنے یہ نہیں کہہ رہے، پوری قوم کے سامنے، سارے شہر کے لوگوں کے سامنے اعلان عام فرما رہے ہیں، بولو میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. قوم کا بچہ بچہ آپ کو صادق مانتا. فرماتے ہیں تم میرے پاس امانتیں رکھتے ہو، بتاؤ میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، آپ بڑے امانت دار، قوم کا بچہ بچہ آپ کو امین مانتا. فرماتے ہیں میں نے جوانی کا بھرپور زمانہ تمہارے اندر گزارا. بولو میں نے کسی کی بہو بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے کبھی دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں تیرے جیسا شرم و حیا والا، تیرے جیسا پاک دامن عفت معاف کو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو ایسی شرم اور ایسی حیا والا ہے کہ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا. کسی زمانے میں کنواری لڑکیوں کی شرم و حیا بڑی مشہور ہوتی، ضرب المثل ہوتی، اور آج کل تو کسی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں دیکھو نا، لطف آ گیا نا کہ حضور فرما رہے بولو. ایک انگریز مسلمان ہوا، اس نے مسلمان ہو کر حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تو وہ ایک بات لکھتا ہے بڑی پیاری. وہ کہتا ہے کہ حضور جب نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، سب سے پہلے ایمان لاتی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. جس وقت حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت علی کی عمر اس وقت 8 برس کی تھی، یا بقول بعض 10 برس. بہر صورت ظاہری عمر کے لحاظ سے وہ ایک بچے تھے، لیکن حضرت ابو بکر حضور کے بچپن کے دوست تھے. صرف 2.25 سال عمر کا فرق تھا. حضرت ابو بکر 2.25 سال چھوٹے تھے اور حضور 2.25 سال بڑے تھے ظاہر کے لحاظ، ورنہ حضور ساری مخلوقات سے بڑے. تو حضرت ابو بکر بچپن کے دوست تھے، اور یہ بچپن کا دوست جس نے جوانی کا زمانہ ساتھ رہ کے گزارا، یہ فوراً ایمان لاتا ہے. نہ کوئی تامل، نہ کوئی تردد، نہ کوئی شک، نہ کوئی سوال.
اسی طرح دیکھو میں آپ کو بتاؤں، سب سے انسان کا عیب چھپ سکتا ہے، لیکن بچپن کا جو دوست ہوتا ہے نا، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں لنگوٹیا کہتے ہیں، اس سے نہیں چھپ سکتا۔ اور آدمی اپنے عیب و ثبات کو دوسروں سے چھپا سکتا ہے، مگر بیوی سے عیب نہیں چھپ سکتا۔ تو وہ انگریز لکھتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دونوں ایمان لاتے، ایک تو بچپن کا دوست اور ایک وہ بیوی جس نے 15 سال حضور کے ساتھ گزارے تھے۔ تو وہ لکھتا ہے معلوم ہوا کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی سفید لٹے کی طرح بے داغ۔ ان کو سرکار کی مقدس زندگی میں کوئی داغ نہیں ملا، کوئی نقطہ نہیں ملا، کوئی ایسی حرکت یا فعل نظر نہیں آیا جس کی طرف یہ اشارہ کر سکے یا نقطہ چینی کر سکے یا اس کے پیش نظر تردد یا تأمل سے کام لے۔ یہ فوراً مانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی معصوم، ورنہ یاد رکھو لنگوٹیا کبھی کسی کو نہیں مانا۔ مرزا صاحب قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو ماننے لگے تو ایک ان کا لنگوٹیا تھا۔ مرزا صاحب نے کہا تو بھی مجھ کو مان لے، اس نے کہا میں تینوں جاننا، میں کوئی نبی بن بیٹھے، کوئی حیا کرے، وہ کوئی شرم کرے، تو نبی بن بیٹھے۔ او بات یاد کرو، پرانی بات یاد کر جو دونوں اکٹھے تھے، وہ تو نبی بن بیٹھے، تینوں وہ لوگ منن جڑے نہیں جانتے، میں تینوں تو یاد رکھو لنگوٹیا نہیں کبھی کسی کو مان۔ تو وہ انگریز لکھتا ہے کہ سرکار کی سیرت طیبہ ایسی سیرت ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا وہ ہے جو بچپن کا دوست، جس نے بڑی گہری نظر سے سرکار کے شب و روز کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہے، کوہ صفا پر کھڑے ہوئے فرماتی ہے، جب تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب بھی اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکر ہے جو پہاڑ کے اس طرف تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے یا تکذیب؟ انہوں نے کہا تصدیق کرے، کیونکہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو فرمایا کہ بس پھر جان لو کہ یہ جو تم نے دیوتے بنا رکھے ہیں پتھروں اور لکڑیوں کی، سونے چاندی اور تانبے پیتل کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، جن کو تم معبود مانتے ہو، جن کی پوجا پرستش کرتے ہو، یہ پوجا پاٹ کے لائق نہیں ہے۔ پوجا پرستش اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانو اور مجھے اس کا رسول مانو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حضور نے جو ان سے فرمایا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو پھر حقیقت کوئی لشکر تو تھا نہیں، لشکر تو تھا نہیں، تو نبی کریم کی یہ بات تو واقعے کے خلاف ہوگی، اور جو بات واقعے کے خلاف ہو اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ تو اگرچہ نبی کریم نے مثال کے طور پر ہی بیان فرمایا، مگر فی الواقع تو یہ بات درست نہیں، پہاڑ کے اس طرف کوئی لشکر نہیں تھا۔ تو میں ذرا اس کی وضاحت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حق فرمایا، سچ فرمایا، کس طرح؟ حضور کھڑے تھے پہاڑی پر اور لوگ پہاڑی کے اس طرف کھڑے، تو سرکار کے فرمانے کا مطلب کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ تم کھڑے ہو نیچے اور میں نبوت کے بلند مقام پر کھڑا ہوں. تم چونکہ پہاڑ کے اس طرف نیچے کھڑے ہو تو تم پہاڑ کے اس طرف نیچے کی چیزوں کو دیکھتے ہو اور میں نبوت کے بلند مقام پر کھڑا ہوا ادھر تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے تم یوں سمجھو کہ میری نظر دنیا پر بھی ہے آخرت پر بھی. میں نبوت کے بلند مقام پر ہوں, ادھر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, ادھر میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں. اگر تم ان مورتیوں کو نہیں چھوڑو گے, اللہ کو نہیں مانو گے, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا لشکر تم پر حملہ کرنے کے واسطے تیار ہے. یعنی اللہ کا عذاب تمہارے واسطے تیار ہے. اور اگر ایمان لے آؤ گے, میری دعوت کو قبول کر لو گے, تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے لیے جو عذاب رکھا ہے وہ عذاب تمہیں لاحق نہیں ہو. تو سرکار نے جو بیان فرمایا وہ بالکل حق. آپ کی مراد یہ تھی کہ میں ادھر بھی دیکھتا ہوں ادھر بھی دیکھتا ہوں, ادھر میری نظر دنیا پر ہے ادھر میری نظر آخرت پر ہے. اگر مان لو گے تو آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے, ورنہ آخرت کا عذاب تمہارے واسطے تیار. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, سرکار تشریف لائے, جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے, پھر ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ اگر وہ مسلمان ہونے سے پہلے انسانی لباس میں درندے تھے, حیوان بن گئے تھے, تو وہی لوگ حضور کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کر کے فرشتوں سے افضل ہو, سبحان اللہ, آنے والی نسلوں کے مقتدا اور پیشوا بن. اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے پہلے کاذب تھے, جھوٹ بولتے تھے, تو صادق ہو گئے, خائن تھے تو امانت دار ہو گئے, اور اگر وہ ظالم تھے تو عادل بن گئے. اگر وہ غلاظت کے مجسمے تھے تو طہارت کے پیکر بن گئے. اگر وہ ظلمت کرے تھے تو ایمان کے نور بن گئے. اگر وہ ذرے تھے تو ستارے بن گئے. فرمایا صحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. سرکار نے تشریف لا کر زمانے میں وہ انقلاب برپا کیا کہ ایسا انقلاب اتنے مختصر سے وقت میں کسی نے برپا نہیں کیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر پلیتوں کو پاک کر دیا. حضور کا منصب یہ وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ فرماتا میرا محبوب ان کو پاک کرتا ہے. حضور نے کفر سے, شرک سے, تمام گمراہیوں سے ان کو ایسا پاک کر دیا, ایسا پاک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کا خریدار بن گیا. وہ اللہ کے محبوب. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ, میری اتباع کرو, میرے نقش قدم پر چلو, اللہ کے محبوب بن جاؤ. اندازہ کرو, جب نبی کریم کی غلامی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے تو خود نبی کریم کی محبوبیت کا کیا عالم ہے. اور اس بات کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھا. میں کہتا ہوں اتنا آسان اور اتنا پیارا انداز, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو. مولانا لکھتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا, وہ ہرن سے پیار کر رہا, تو دیکھنے والے نے کہا مجنوں میاں کیا بات ہے, ہرن سے پیار کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس کی آنکھیں لیلا جیسی, اس کی آنکھیں لیلا جیسی ہیں, اس واسطے اس پر پیار آ رہا. مولانا یہ بات لکھ کر فرماتے ہیں کہ مجنوں کو پیار تھا لیلا سے, ہرن پر پیار کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس کی آنکھیں
لیلا سے ملتی نظر آئی. بلا تشبیہ اللہ کو پیار ہے اپنے حبیب سے. اللہ فرماتا ہے لوگوں مجھے اپنے حبیب سے پیار ہے، میں نے حبیب کی خاطر کل کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے بھی پیار کرنے لگے تو ایسا کرو کہ ہمارے حبیب کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ. ہمارے حبیب کی اداؤں کو اپنا لو. جب تمہاری ادائیں، تمہاری شکل، تمہاری صورت، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہمارے محبوب کی سنت اور ادا کے مطابق ہو جائے گا، تم پر بھی پیار آنے لگے. مولانا فرماتے ہیں اگر مجنوں کو اس ہرن پر پیار آ جاتا ہے جس کی آنکھیں لیلا جیسی لگتی ہیں، تو بلا تشبیہ خدا تعالیٰ کو اس مومن پر پیار آتا ہے جس کی ادائیں مصطفیٰ سے ملتی ہیں. حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اپناؤ. سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے. تو میں نے ابھی تک کیا بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا ہم سب پر فرض، واجب، ضروری. صحابہ کرام نے عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کیا. انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ ہمیں نبی کریم سب چیزوں سے زیادہ پیار. اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، بتاؤ آپ کو حضور سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا ہو جائے. انشاءاللہ کا معنی ہے اگر خدا نے چاہا، یعنی ابھی تو نہیں ہے. تو وہی کہو کہ محبت ہے. بولو ہمیں حضور سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ واقعی مانتا ہوں. اگر محبت نہ ہوتی تو آپ اس مبارک جلسے میں کیسے آتے؟ آپ نے سارا دن کام کیا ہے، کل بھی کرنا ہے. نرم گرم بستروں کو، آرام کو، نیند کو چھوڑ کر جب آپ اس ذکر مبارک کے جلسے میں شریک ہوئے ہیں تو یہ محبت کی نشانی ہے، علامت. لیکن یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں کہتا ہوں جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی ہے یا نہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بہن بھائیوں سے اور بیوی سے، یہ خاص بات ہے، مال سے حضور کو زیادہ محبوب رکھتی ہے؟ دیکھو نا ہمارے مکان پر کوئی قبضہ کرنے لگے، کوئی جھگڑا وگڑا پڑ جائے، یا ہمارے مال پر کوئی غاصبانہ قبضہ کرنا چاہے، نہیں، اور آگے بڑھ جاؤ، اگر کوئی ہماری بہن یا ہماری بیٹی کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھے، ہماری غیرت جوش میں آتی، ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور حضور علیہ السلام کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دین کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہماری غیرت جوش میں نہیں آتی. معلوم ہوا کہ ہمیں جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی نہیں. ورنہ مسلمان اپنے نبی کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں سن سکتا جس بات میں ادنا سی بھی توحید ہو. تو میرے دوستو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حضور سے کیسی محبت ہونی چاہیے. بس 2-3 نشانیاں محبت کی بیان کر کے، بس 1-2 باتیں اور کر کے میں بڑی جلدی انشاءاللہ ختم کروں گا. مجھے وقت کا بڑا احساس ہے. میں نے پورے 10 بجے تقریر شروع کی ہے، اور جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے نا، میں کوشش کروں گا اسی وقت کے اندر ہی اپنی تقریر کو ختم کروں. میرے بزرگوں اور دوستوں، توجہ کرو، غور کرو.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محبت کی چند نشانیاں بیان فرمائی. لکل شیء علامت، ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی. ہمارا یہ کہنا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے یہ دعویٰ ہے، اور ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا. تو آئیے ذرا غور کرے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ کیا محبت کی نشانیاں علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اگر پائی جاتی ہوں تو ہم اللہ کا شکر کریں اور اللہ سے استقامت مانگیں، اور اگر نہ پائی جاتی ہوں تو ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتا ہے. یہ حضور نے محبت کی نشانی بیان کی، جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی. من احب شیئا اکثر ذکرہ، وہ اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتا ہے. کیونکہ اکثر کا لفظ فرمایا، اکثر کثیر سے بڑا ہوتا ہے. جیسے آدم عظیم سے بڑا، عالم عظیم سے بڑا، اکبر کبیر سے بڑا، اس طرح اکثر کثیر سے بڑا. سرکار نے فرمایا محبت والا اپنے محبوب کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے. تو کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، حضور کا ذکر کیا، کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں. یہ حضور کا ذکر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ہدایات اور حضور کی باتیں، حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا کرے. کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں، تصور میں رہنا یہ بھی حضور کا ذکر ہے، یہ بھی حضور کا وصل ہے. ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب. کثرت سے ذکر کیا کرو، یہ محبت کی علامت اور نشانی ہے. کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھا کرو. ایک دوسری بات نبی پاک نے بیان فرمائی ہے، ذرا غور سے سنیں. یہ بھی حضور کی حدیث، اس میں محبت کی نشانی بیان ہے. حضور نے فرمایا حبک الشیء یحمی و یسم. حضور فرماتے ہیں محبت محب کو اپنے محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا بنا دیتی، اور محبت محب کو اپنے محبوب کا عیب سننے سے بہرا بنا دیتی. یعنی محبت کی یہ نشانی ہے کہ محب کو اپنے محبوب میں نہ عیب نظر آتا ہے، نہ وہ عیب سن سکتا. یہ سرکار نے محبت کی نشانی بیان کی کہ محبت محب کو محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا بنا دیتی ہے اور عیب سننے سے بہرا بنا دیتی ہے. چنانچہ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. ایک شخص تھا جس کے محبوب کے منہ پر چیچک کے داغ، ماتا کے داغ. لوگوں نے کہا یار تجھے کوئی صاف چہرے والا محبوب ہی نہیں ملے، دیکھ تو سی، اس کا منہ تو چیچک کے داغوں سے بھرا ہوا. اب لوگوں کے نزدیک یہ ہے. تو اس محبت والے نے کہا اے کاش تمہاری نظر دیکھنے والی ہوتی، تم میری نظر سے دیکھو تو میں تمہیں بتاؤں کہ میرے محبوب کا چہرہ مثل چاند ہے، اور چاند اسی وقت اچھا لگتا ہے جبکہ اس کے ارد گرد تارے ہو. تو یہ چیچک کے داغ نہیں ہے بلکہ تارے ہیں. قربان جاؤں، محبوب کا چہرہ مثل چاند ہے اور اس چاند کے ارد گرد تارے کس طرح چمک رہے ہیں. لو دیکھو، اب لوگوں کے نزدیک یہ عیب تھا، مگر محبت والی آنکھ نے اس عیب کو عیب نہیں سمجھا.
تو ذرا غور کرنا، بات کرنے لگا ہوں توجہ سے سننا۔ حضور نے محبت کی نشانی بیان فرمائی کہ اگر محبوب کے اندر عیب ہوگی تو لوگوں کے نزدیک وہ عیب ہوگا، مگر محبت والا اس عیب کو عیب نہیں سمجھے۔ محب کو محبوب کی ذات میں عیب نظر نہیں آئے گا، اگرچہ اس میں عیب ہو۔ تو بات سنو، ارے محبت کی نشانی تو یہ ہے کہ عیب دار محبوب کا عیب نظر نہیں آتا، تو جس کو بے عیب میں عیب نظر آئے اور دعویٰ کرے محبت کا، وہ کیسے سچا ہو؟ حضور علیہ السلام تو بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ تو جو لوگ عیب نکالتے رہتے ہیں، نقائص بیان کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی محبت کے دعوے میں کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ سچے وہ ہیں جو سرکار دو عالم علیہ السلام کو بے عیب مانتے۔ یہاں میں ایک بات کروں، کسی کو شرک وغیرہ کا وہم نہ ہو۔ شاید کوئی یہ خیال کرے کہ بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، اگر ہم حضور کو بے عیب مان لیں تو پھر ہم نے حضور کو اللہ کے برابر سمجھ لیا، اور یہ برابر سمجھنا یہی تو شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ تو نہیں، اس کے متعلق میں عرض کروں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام بے عیب ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں، بشروں میں جو عیب ہو سکتے ہیں، حضور کی ذات ان سے منزہ اور مبرر۔ یہاں خدا تعالیٰ کے ساتھ برابری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، ارے یوں کہو وہ خالقوں کے بے عیب ہے، سرکار مخلوقوں کے بے عیب ہے۔ وہ خدا ہو کے بے عیب ہے، سرکار مصطفیٰ ہو کے بے عیب ہے۔ بشریت کے ہر عیب سے سرکار پاک بے عیب۔ اگر اس طرح شرک لازم آنے لگے تو پھر تو کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکتا۔ الفاظ ایک ہوتے ہیں، حقیقت ایک نہیں ہوتی۔ مثلا میں جٹکی مثال دوں، جٹکی جانتے ہو دیہاتی، ہم روز پڑھتے ہیں سبحان اللہ، آپ بھی پڑھو سبحان اللہ۔ اللہ یار سوچ کے جواب، اللہ ایک ہے، وہ تو ہے اللہ احد۔ سبحان اللہ کا معنی کیا؟ اللہ پاک ہے، سب کہو اللہ پاک۔ تو تم اللہ کو پاک کہتے ہو، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو برتن پاک، کپڑے پاک، بدن پاک۔ تو اب کوئی سننے والا کہے جی پاک تو ہے اللہ، تم تو برتنوں کو پاک کہہ رہے ہو، کپڑوں کو پاک کہہ رہے ہو، تم نے تو ان کو خدا کے برابر سمجھ لیا۔ لا حول ولا قوة۔ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ پھر تو کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ الفاظ یاد رکھنا، سمیعا بصیرا، اور یہی الفاظ اللہ نے بندے کے متعلق فرمائے، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ پاک ہے، خالق ہو کے، معبود ہو کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اس کی تو کوئی مثال برابری سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر ایسی بات جو ناپسندیدہ ہو، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا برتن پاک ہیں، کپڑے پاک ہیں، تو ان کی حیثیت اور ہوتی ہے کہ یعنی برتنوں کو، کپڑوں کو نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کا لفظ ایک ہے پاک، مگر حقیقت ایک ہے۔ سمیع بصیرہ الفاظ ایک ہے مگر حقیقت ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے ازلی ابدی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے، ابدی ہے، اور بندہ حادث ہے، مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اپنی شان کے مطابق، بندہ سمیع و بصیر ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوصاف، اللہ تعالیٰ کی اوصاف غیر متناہی، لامحدود، بندے کے محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وصف کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے، بندے کے اوصاف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و کنٹرول میں۔ اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری نہیں ہوئی، جب برابری نہیں ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا، معلوم ہوا الفاظ ایک ہوتے ہیں مگر حقیقت ایک۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف بھی اور رحیم بھی ہے، اور نبی کریم کی شان میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم، الفاظ رؤوف الرحیم ایک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہونا حقیقی طور پر ہے، ذاتی طور پر ہے۔ اللہ کو کسی نے رؤوف الرحیم بنایا نہیں، مگر نبی کریم کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اللہ نہ بناتا تو حضور رؤوف الرحیم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا اپنی شان کے مطابق، حضور کا رؤوف الرحیم ہونا آپ کی شان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں، حضور کی صفتیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ و کنٹرول میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں لامحدود ہیں، حضور کی صفتیں اللہ کے مقابلے میں محدود ہیں۔ اللہ کی صفتیں غیر مخلوق ہیں، حضور کی صفتیں مخلوق ہیں۔ اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری نہیں ہوتی، مگر الفاظ رؤوف الرحیم ایک۔ یہ میں ایک دو باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ افسوس ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، شرک کے، بدعت کے، کفر کے فتوے لگا کر۔ ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی کوشش کریں، مسلمانوں کو مشرک کافر نہ بنائیں، ہو سکے تو کسی کافر کو مسلمان بنائیں، وہ تو ہم سے ہوتا نہیں، مسلمانوں نے بنائی ہے۔ تو یہ کیسی بات کہ آپس میں خلیج حائل ہے، آپس میں نفرت اور حقارت کی دیواریں حائل ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ایسے جیسے کھا جانا ہو۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں محبت اخوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے۔ کبھی ہم شیعہ سنی، کبھی دیوبندی بریلوی، ان باتوں کو چھیڑ کر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اور ایک دوسرے کو حقارت اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ اصل میں کہتا ہوں یہ لوگ جو مسلمانوں کے درمیان حقارت اور نفرت کے بیج بوتے ہیں، یہ دشمنوں کے جنگ، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ حق دشمنی ادا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم خانہ جنگی کروائیں اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا نہ ہونے دیں۔ حقیقت یہی ہے کہ آج مسلمان چاروں طرف جو پٹ رہا ہے، مار کھا رہا ہے۔ دیکھو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، عراق ایران میں کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اللہ کا فضل ہے، کچھ امن ہے، تو دشمن چاہتے ہیں یہاں بھی خانہ جنگی کروائے، یہاں بھی آپس میں لڑاؤ اور اتحاد اور اتفاق کی فضا کو ختم کرو۔ دیکھو میں ایک بات کروں، بڑی انصاف کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اپنے مسلک کو چھوڑ، نہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہ اپنے مسلک پر، سنی اپنے مسلک کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اپنے اپنے مسلک پر قائم رہ کے بھی ہم اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اس صورت میں کہ ہم ایسی بات نہ کریں جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوں، جس سے دوسرے کے جذبات کو ٹھیس لگے، کسی کی تکلیف اور اذیت کا باعث نہ بنے۔ ٹھیک ہے اپنے اپنے سیدھے پر، مثلا جو لوگ یا رسول اللہ نہیں کہتے نہ کہیں، ہم ان کو مجبور نہیں کرتے، جو کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہیں، جو میلاد شریف نہیں کرتے وہ نہ کریں، جو کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کہیں۔ تو
میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اہل سنت و جماعت تو ایسے ہیں کہ ہم سے تو کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ سارے نبیوں کی تعریف ہم کرتے ہیں، حضور کی تعریف ہم کرتے ہیں، صحابہ کی تعریف ہم کرتے ہیں، اہل بیت کی تعریف ہم کرتے ہیں، اماموں کی تعریف ہم کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں۔ ہم تو کسی کی برائی کرتے ہی نہیں، ہم سے تو کسی کو تکلیف پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ بھی ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں وہ بھی ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں وہ بھی ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم سے تو کسی کو تکلیف پہنچ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا ادب اور احترام کرتے، تو دوسروں کو بھی ڈر ہوتا ہے۔ دیکھو سب جانتے ہیں کہ محب کہتا ہے چاہے سارا جہان ناراض ہو جائے میرا محبوب ناراض، وہ ایسی حرکت ایسی بات نہیں کرے گا جو محبوب کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی واسطے کسی شاعر نے کہا نا، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا۔ تو محب کو محبوب سے اس قدر محبت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے چاہے سارا جہان ناراض ہو جائے محبوب ناراض نہ ہے۔ اور ہم لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، ہم نے کبھی اپنا جائزہ نہیں لیا، کبھی محاسبہ نہیں کیا کہ ہم کہیں ایسا عمل تو نہیں کر رہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے، ہم کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہو۔ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کا محاسبہ کیا، جائزہ لیا؟ میں کہتا ہوں ذرا سوچو، جب آپ دکان سے اٹھتے ہیں تو روک کر ملا کے اٹھتے ہیں کہ آج سارا دن میں بکری کتنی ہوئی ہے، خرید کتنی ہوئی ہے، فروخت کتنی ہوئی ہے، نفع کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے، ٹوٹل ملاتے ہیں۔ اگر 2-4 آنے کا بھی فرق پڑ جائے تو پھر دوبارہ سارا چیک کر۔ کبھی ہم نے سوتے وقت اپنے آپ کا بھی جائزہ لیا کہ آج سارا دن میرا کیسے گزرا ہے، آج سارے دن میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی گناہ کیے ہیں؟ اگر ہم رات کو سوچیں، ذرا غور کریں، تو اگر برائیاں ہو جائیں تو ہمیں پچھتاوا لگ جانا چاہیے، افسوس لگ جانا چاہیے، اور ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اب میں نیکیاں کروں گا تاکہ حساب برابر ہو جائے اور جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں ان کی تلافی ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سچی توبہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سچی توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، مگر سچی توبہ ہو، یہ نہیں کہ زبان سے کہے توبہ اور دل برائی پر قائم ہو۔ توبہ یہ ہے کہ برائی سے رجوع ہو جائے، اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہو جائے، اور جذبہ یہ ہو کہ آئندہ مر جاؤں گا مگر برائی نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس یاد رکھو، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کی خوشی منائی، یہ بہت اچھی بات ہے، مبارک بات ہے، بڑی مستحسن بات ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے ولادت کی خوشی منائی، سرکار کے تشریف لانے کی خوشی منائی، مگر اس بات کو نظر انداز نہ کرو، اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ جس کے آنے کی ہم خوشی منا رہے ہیں وہ آیا کس مقصد کے واسطے، اس کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا؟ تو سرکار کا مقصد یہ تھا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ جو نظام حیات، جو مکمل ضابطہ حیات آپ لے کر آئے اس کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر دے، یہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد تھا۔ کیوں غالب کر دے؟ کہ خدا کی قسم اگر سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے تو اسی نظام حیات کے اپنانے سے ہو سکتی ہے۔ چاہے کتنی ازم اپنا لو، در در دھکے کھا لو، دیکھ لو، اگر صحیح معنوں میں امن قائم ہوگا اور سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی تو اسی صورت میں ہوگی جبکہ
اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح طور پر نافذ ہوگا اور صحیح طور پر اس پر عمل ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری تمام مشکلات کا حل، ہماری تمام بیماریوں کا علاج کتاب و سنت میں ہے، حضور کی غلامی اور حضور کی پیروی میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، اور محبت یہ ہے کہ آپ کی غلامی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جہاد بس صرف اشارہ، کیونکہ ابھی ہے بات میں جہاد کی دو قسمیں۔ حضور علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ میرے صحابیوں، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کافروں کے ساتھ لڑنا چھوٹا جہاد ہے تو وہ بڑا جہاد کون سا ہے جس کی طرف ہم لوٹے ہیں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، کیونکہ نفس برائی کی طرف ہے اور اللہ فرماتا ہے نیکی کرو۔ تو خاصات نفسانی جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ان خاصات کی مخالفت کرو اور اسلامی احکام پر قائم رہو، عمل پیرا رہو۔ یہ جہاد بالنفس ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں المجاہد من جاہد بنفسہ، مشکات میں حدیث ہے مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ تو میرے دوستوں، بس آخری بات ہے کہ اگر جہاد اصغر کرنے والا زندہ ہے تو جہاد اکبر کرنے والا کیسے زندہ نہیں؟ جو جہاد اکبر کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنے جانیں دے دیتے ہیں، وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ بھی شہداء کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو بھی حیات جاودانی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہر صورت مجھے یہ فرمایا گیا تھا کیونکہ 1.5 گھنٹہ کافی ہے، تو 1.5 گھنٹہ پورا ہو گیا، مگر آج میں نے تقریر میں کچھ اشعار کم پڑھے، تو ہمارے شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ کچھ اشعار پڑھے۔ اب بات یہ ہے تقریر تو ہو گئی ہے ختم، تو اگر دوران تقریر میں اشعار پڑھتا تو کتنے بھی پڑھتا جاتا۔ اب اگر اشعار سننے ہیں تو نعت کی صورت میں سنا دیتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ اچھی بات درود شریف پڑھیا بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں بچپن کا عالم تھا تو میں نعت شریف پڑھا کرتا تھا، بہت سی نعتیں یاد تھیں۔ اب تقریروں کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا ہے، 30 برس ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے، اب تو بہت کمزوری ہو گئی ہے، کئی بیماریاں ہو گئی ہیں، تو ابھی نعت بہت کم یاد رہی ہیں۔ 1-2 اشعار نعت شریف کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ حضرات بڑی محبت کے ساتھ سنیں۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نگاہ لطف کے امید